اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اکثر پڑھنے اور سننے میں آیا ہے کہ روزہ روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہے، روزہ روحانی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، لیکن اس بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا۔ بھوکا رہنا کس طرح روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے قرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق کائنات میں موجود ہر شے دو رخ پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر شے کو تخلیق کیا جوڑے دہرائے، چنانچہ انسانی حواس بھی دو رخ پر قائم ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو پابند اور مقید محسوس کرتا ہے۔ قید و بند میں ہمارے اندر جو حواس قائم کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسفل کی طرح متوجہ رہتے ہیں۔ دوسرا رخ وہ ہے جہاں انسان قید و بند سے آزاد ہے۔ یہ دو رخ ہیں انسان کے جو کام کرتے ہیں۔ زندگی نام ہے تقاضوں کا، یہ تقاضے ہی ہمارے اندر حواس بناتے ہیں۔ بھوک، پیاس، جنس، ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش، آپس کا میل جول اور ہزاروں قسم کے دلچسپیاں سب کے سب تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کا دار و مدار حواس پر ہے۔ حواس اگر تقاضے قبول کر لیتے ہیں تو یہ تقاضے حواس کے اندر جذب ہو کر ہمیں مظاہراتی خد و خیال کا علم بخشتے ہیں۔ عام دنوں میں ہماری دلچسپیاں مظاہر کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آرام کرنا، حصول معاش میں جد و جہد کرنا، دنیا کی مسائل سب کے سب مظاہر ہیں۔ عام دنوں کے برعکس روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے جاتا ہے جہاں سے مظاہر کی نفی شروع ہوتی ہے۔ مثلا وقت معینہ تک ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا یعنی غیب کی دنیا سے روشناس کرتے ہیں۔ روزہ زندگی میں کام کرنے والے ظاہر حواس پر ضرب لگا کر ان کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک پیاس پر کنٹرول، گفتگو میں احتیاط، نیند میں کمی، اور 24 گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے نکل کر غیب میں سفر کیا جائے۔ کائنات میں ہر ذی روح کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ حواس جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ حواس جو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہر ہیں، اور اللہ سے قریب کرنے والے سب کے سب غیب ہیں۔ مظاہر میں انسان زمان و مکان میں قید و بند ہے، اور غیب میں زمانیت اور مکانیت انسان کی پابند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کرواتے ہیں، قرآن پاک کی زبان میں ان کا نام لائل ہے، یعنی رات ہے۔ رات کے حواس ہوں یا دن کے حواس، دونوں ایک ہی ہیں۔ ان میں صرف درجہ بندی ہوتی رہتی ہے۔ دن کے حواس میں زمان اور مکان کی پابندی لازمی ہے، لیکن رات کے حواس میں مکانیت اور زمانیت لازمی نہیں۔ رات کے وہی حواس ہیں جو غیب میں سفر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انہی حواس سے انسان برزخ، اعراف، ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے تذکرے میں ایک جگہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، پورا کیا اس کو 10 سے، تب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی 40 رات۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو 40 رات میں تو رات غیبی انکشاف عطا فرمائی۔ فرمان خدا بندی بہت زیادہ غور و فکر طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے 40 دن میں وعدہ پورا کیا ہے، صرف رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر قیام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 دن اور 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رات کے حواس غالب رہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ رات کے حواس میں یعنی سونے کی حالت میں ہم نہ کھاتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں اور نہ ارادتاً ذہن میں دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہراتی پابندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ روزہ پر پروگرام ہمیں یہی عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے میں تقریباً وہ تمام حواس ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا نام رات ہے۔ گفتگو میں احتیاط اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہنا، بات نہ کرنے کا عمل اور زیادہ عبادت ہمیں غیب سے کرتی ہے۔ ذہن کا اس بات پر مرکوز رہنا کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹاتا ہے۔ زیادہ وقت بیدار رہ کر رات غیب کے حواس کے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں کیا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ دراصل ایک پروگرام ہے، اس بات سے متعلق کہ انسان اپنی روح اور غیب سے متعارف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پروگرام عطا کیے ہیں، ایک حصول اور دوسرا ترک حصول۔ معاشیات حصول کا اصول بناتا ہے، لیکن ترک کا پروگرام اس سے بہت بڑا ہے، اور وہ ایسے اصول سکھاتا ہے جو مظاہر سے آہستہ آہستہ دور لے جاتا ہے۔ اگرچہ انسان مظاہر میں پھنسا رہتا ہے، لیکن اس کی روح مظاہر سے ہٹ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اللہ سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ پروگرام آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ روزے جو حاصل زندگی کی عمومی خواہشات کو ترک ہیں، حواس کو جلا دیتے ہیں، جو حواس کو ایک نقطہ پر مجتمع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حواس 5 ہیں، ایسا نہیں ہے، حواس بہت زیادہ ہیں۔ 5 ظاہری حواس کے علاوہ پردے میں اور بہت سے حواس ہیں جو ترک سے منکشف ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس اور ظاہری اعمال و خواہشات کو ترک انسان کو خود سے قریب کر دیتا ہے۔ جب آپ انتہائی ترک پر ہوتے ہیں، یعنی کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کم سوچنے سے آپ کی فکر میں متجلی ہونا لازمی ہے۔ ایک روشنی آپ کے دماغ میں، دل میں اور سینہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنی اس روشنی سے الگ ہے جو ظاہر ہے، جو ظاہراً حواس میں کام کرتی ہے۔ یہ روشنی آپ کی فکر میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہی روشنی ہے جس کے ذریعے آپ بہت سی باتیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں دیکھ، سن اور سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک نے جس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، وہ دراصل ترک کا پروگرام ہے جو پورے رمضان شریف میں تکمیل پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر محیط ہے 1000 مہینوں کو،
اس رات میں ملائکہ اور ارواح اترتی ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور یہ رات ایمان اور سلامتی کی رات ہے۔ طلوع فجر تک فرمان الہی کے مطابق لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے دن اور رات کے خواص سے افضل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عام رات کے خواص کی مقدار اس رات میں جو بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 1000 مہینوں میں 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم ازمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما اور ہمیں ہماری ازمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون فرما اور ہماری ازمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ ہمارے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔